اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، آج ربیع الاول شریف کا بھی پہلا جمعہ مبارک ہے اور اس دن آج 6 ستمبر بھی ہے اور کل 7 ستمبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا دن بھی ہے۔ جی کہو سبحان اللہ۔ یہ 3 نسبتاں یہ مل گئی ہیں آج انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہاں کے حوالے کے نال ہی عرض کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، یہ 6 ستمبر کا مہینہ، اس کے جڑے ابتدائی 10 دن نے، خصوصاً اس دی اج والی 6 تاریخ نو یوم دفاع پاکستان یہ سارے ملک دے وچ منایا جا رہا ہے اور منایا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جس طریقے 6 ستمبر دی حقیقت یہ ہے کہ 1965 وچ 6 ستمبر نو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ یہ غور کریے جس طریقے یہ زمین دیاں ملکاں دیاں سرحداں ہوندیاں نے نا، ملک کی سرحد نو زمینی سرحد بھی کہتے ہیں اور اس نو جغرافیاتی سرحد بھی کہتے ہیں۔ جس طریقے یہ ملکاں دیاں سرحداں نے، اسی طریقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ایمان دیاں بھی سرحداں نے۔ جس ملک کو دیکھاں گے اس کی اپنی سرحد ہوے گی اور کوئی بندہ اس کی سرحد نو کراس کرے، توڑ پھوڑ کی کوشش کرے، وہ بندہ سزا دا مستحق قرار پاندا ہے، اس نو سزا ملتی ہے۔ اسی طریقے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں جڑا ایمان دیاں سرحداں پار کرے، اسلام دی ایمان دی سرحد دی توڑ پھوڑ کی کوشش کرے، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں وہ بھی بندہ سزا دا مستحق ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اے ملک عطا فرمایا، ملک پاکستان۔ اس کی بنیاد کی ہے، اس ملک کا نظریہ کی ہے، کس نظریے کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ یاد رکھو، جدو پاکستان کی تحریک چلتی سی، بچے کی زبان تے ایک نعرہ ہوتا سی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا نظریہ ایک کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شریف ہے، کلمہ شریف کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ علیہ السلام کی امتیوں، اس روئے زمین تے صرف 2 ہی ملک نے
جڑے کلمہ طیبہ دی بنیاد تے نے، ایک ریاست مدینہ اور دوسرا ملک پاکستان۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں جس نظریے واسطے اس ملک کو حاصل کیتا گیا ہے، جتنی دیر تک وہ نظریہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں وہ قانون جتنی دیر تک اس ملک کے اندر نافذ نہیں ہوئے گا، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اتنی دیر تک پھر جنگل کا قانون رہے گا۔ اگر اسی یہ چاہنے ہاں کہ سارے ملک کے وچوں بد امنی، قتل و غارت، چوری، ڈکیٹی اور ایسے طریقے رشوت خوری اور سود جیسی لعنت یہ چیزاں ختم ہو جان، کرپشن ختم ہو جاوے، تو اس دی ایک ہی صورت ہے کہ جس نظریے تے اس ملک کو حاصل کیتا گیا سی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اس کو نافذ کیتا جاوے، انشاءاللہ اس ملک دے اندر نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں مزید بہاراں آ جان گیاں۔ تو آپ علیہ السلام کے غلاموں یہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک نو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ شریف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، آپ علیہ السلام کے امتیوں، جس طریقے آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اس گل کی طرف اشارہ کرتا ہے، یوم دفاع پاکستان اس واسطے منانے دسنے کہ دشمن کو پتہ چلے، وہ خبردار رہے کہ اسی اپنا یوم منا کے اسی سو نہیں گئے، بلکہ سانو یاد ہے کہ اسی تہاڈے کولوں کی کچھ حاصل کیتا سی، تہاڈا اسلحہ بھی چھینا سی، کچھ رقبہ بھی حاصل کیتا سی، اور تہاڈی افواج نو بھی اسی گرفتار کیتا سی، اور اسی تہانوں عبرتناک شکست دیتی سی۔ اے یوم دفاع پاکستان منا کے دسنے کہ ہن اسی سو نہیں گئے، بلکہ اگر سارے ملک دے واسطے سانو وڈی تو وڈی قربانی بھی دین کی ضرورت پیش آئی، اسی گریز نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ملک دے دفاع دے واسطے اسی اپنی جان اور اس کو وڈی بھی کوئی سانو بازی دینی پڑی، اسی لا کے اپنے ملک کا دفاع کریں گے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں ایسے طریقے آپ علیہ السلام کے امتیوں ایسے طریقے کل 7 ستمبر ہے، یوم دفاع ختم نبوت۔ جس طریقے 6 ستمبر کو دشمن نے رات دی تاریکی دے وچ بڑے منصوبے دے نال ملک تے حملہ کیتا، دشمن کی یہ کوشش سی، یہ سوچ سی کہ رات کی تاریکی دے وچ جدوں حملہ کریں گے اسی ملک تے قبضہ کر لواں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افواج پاکستان کو یہ ہمت عطا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، نبی پاک علیہ السلام کی تائید اور عوام الناس نے جدو مدد کی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی، اور ساری افواج نے نبی پاک علیہ السلام کے غلامہ نے اپنے ملک کا دفاع کر کے دشمن کو شکست دے کے قیامت تک مسلمانوں کا سر فخر کے نال بلند کر چھڑیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اس طریقے کے نال آپ علیہ السلام کے امتیوں، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں جدو 7 ستمبر 1974 جدو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت، آپ تے جدو ہر طرفوں جدو قادیانیہ نے حملے کیتے، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کئی لوگوں نے اپنی جاناں پیش کیتیاں، قربانیاں دیتیاں، لیکن اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں جتنے لوگوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کیتا، جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیتا، اسی ساریاں دونوں ہاتھاں دے نال سلام کہنے ہاں، اور خصوصاً شاہ احمد مرادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندان کے شہزادے نے اپنے
جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت نو زندہ کرتا ہویا آپ نے قادیان کے خلاف جدو قدم اٹھایا تو 1974 7 ستمبر کو قادیانیاں کو کافر قرار دے کے قیامت تک کے واسطے آپ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو جس طریقے افواج پاکستان جس طریقے اے ملک دیا سرحداں کی حفاظت کرتی ہے، آپ علیہ السلام کے غلاموں جس طریقے ساڈے فوجی جماعت اے ملک دی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے اللہ نے علماء حق نو اے اعزاز بخشا ہے کہ علماء حق اے ایمان دیا سرحداں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں انہوں نے جان دی بازی دے کے ملک پاکستان کا دفاع کیتا 1965 کے اندر، اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کے غلامہ نے 1974 7 ستمبر کو اپنی جاناں دے نذرانے دے کے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے غلاموں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک نو ایک عزت بخشی ہے کہ اس ملک دا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس واسطے کہ اس ملک دی بنیاد کلمہ شریف ہے۔ تو کلمہ شریف کے نام تے یہ ملک حاصل کیتا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں آپ علیہ السلام کے امتیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعزاز پاکستان کو عطا کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد جس مقصد واسطے یہ حاصل کیتا گیا ہے، اس کا مقصد کلمہ شریف ہے۔ دو ہی ریاستوں نے میں عرض کی تھی، ایک مدینہ طیبہ اس کی بنیاد کلمہ شریف ہے، اور دوسرا روئے زمین تے ملک پاکستان ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ شریف ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں آپ علیہ السلام کے امتیوں جس طریقے اسی 6 ستمبر منا کے یہ دسنے ہاں کہ اسی اپنے ملک کا دفاع کیتا سی، اور اسی طریقے 7 ستمبر اس نو یوم ختم نبوت منا کے تحفظ ختم نبوت منا کے اس گل کا اعلان کریے کہ سارے بزرگاں نے جہاں قربانیاں دیتیاں سن اسی انہاں دیا قربانیاں بھول نہیں گیا، بلکہ اج بھی اسی اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے واسطے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے واسطے ہر وقت تیار ہیں۔ اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں آپ علیہ السلام کے امتیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ختم نبوت والا مسئلہ، ختم نبوت والی شان، ختم نبوت والی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کدو تو عطا فرمائیے۔ اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ کدو تو عطا فرمائیے، عرض کریے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان تسی کہو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے غلاموں میں اللہ دے نزدیک اس وقت بھی آخری نبی لکھا ہوا سی جدو آدم علیہ السلام پانی دے مٹی دیا منزلہ طے کر رہے سن، آپ فرماندے نے آدم علیہ السلام دے وچ روح نہیں پھونکی گئی سی، آدم علیہ السلام دا گارا تیار ہو رہا سی، آپ فرماندے میں اس وقت بھی اللہ دے ہاں آخری نبی لکھا جا چکا سی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں غور کرو، اے تاریخ
مقام تے ہوئی کس جگہ تے لکھی گئی، اس تو مراد لوح محفوظ دی تحریر نہیں ہے، کیونکہ لوح محفوظ بڑی دیر بعد میں رب نے بنایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اس تو مراد عالم ارواح دی تحریر ہے، جی رب تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب دے واسطے، محبوب دی شان و عظمت دکھان دے واسطے تعریف فرمائی۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، ایتھوں پتہ چلدا ہے کہ جڑے محبوب اپنی ولادت تو پہلے لوح محفوظ دیاں ساریاں تحریراں جانتے نے، او محبوب علیہ السلام اج گنبد خضرا دے اندر تشریف فرما ہو کے بھی قیامت تک اپنے سارے غلاماں نوں جانتے تے پہچانتے نے۔ کریم آقا دے غلاموں، اللہ دے حبیب نوں پتہ ہے صدیق کون ہے، فاروق اعظم کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، سعید کون ہے، سعد کون ہے، زبیر تے طلحہ کون ہے۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دے حبیب نو رب نے سب کچھ عطا کیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نو قیامت تک دا سارا علم ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اس سے نہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی عقیدت دے نال جھوم کے فرمایا، آپ فرماتے نے سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرکار نوں سارا پتہ ہے۔ آپ فرما دیں جدو آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دی منزلہ طے کرتے پے سن، آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ دے ہاں آخری نبی سی۔ یہ تو مسئلہ ہی حل ہے سیدھا ساواں کہ حضور کو بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں، تے جڑا ہن طرح طرح دے ہیلے بہانے بنا کے تے گلاں کر کے ایک کلے نیکی زندی ہو سکتا ہے تے بروزی ہو سکتا ہے، اندھا ہو سکتا ہے تے بوڑا ہو سکتا ہے، ماز بک بک ہے، میرے محبوب دا کل فیصلہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے غلاموں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ فرماتے ہیں رب نے سلسلہ نبوت میرے تے ختم فرمایا ہے، قیامت آنی ہے آ جاوے محبوب اور قیامت کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے آقا علیہ السلام تو بعد آنے کی تے قیامت آنے کی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رب نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر تے پہنا کے بھیجا ہے، اور یہ فیصلہ عالم ارواح دے وچ ہو چکا ہے۔ سرکار فرما دے عالم ارواح دے وچ فیصلہ ہو چکا میں اللہ دا نبی سی، تو پتہ چلتا ہے کہ جدو میلاد کی گل کریے نا، میلاد النبی تے نال ختم نبوت کی گل بھی ہو جاتی ہے تے کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام تو آخری نبی نے، بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جدو حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ہند میں اتارا نا، آپ جدو اترے
جنت تو آپ جدو زمین تے تشریف لائے، جدو زمین تے تشریف لائے نا، توجہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہ لگا، آپ کو وحشت گھبراہٹ، آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، تو رب تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا جبریل جا، میرا آدم گھبرا رہا ہے، اس کو وحشت محسوس ہو رہی ہے، میرا آدم پریشان ہے، جاؤ جا کے آدم علیہ السلام کے کول آذان پڑھو، کی کرو آذان پڑھو۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تے آ کے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے کول جدو اذان پڑھی جس طریقے سے پڑھنے ہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، جدو آپ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو جبریل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کے کول پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو میرے آقا کا نام سنا تے عرض کی تھی کہ اے جبریل اے محمد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری اولاد بھی کیوں ہوئے گا، آخری ہوئے گا، کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جدو میں محمد رسول اللہ کا نام سنیا، آپ فرماتے ہیں مینوں ٹھنڈ پہ گئی تے ساری وحشت ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، ایک بار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ آج علی کسے کلو پریشان ہے، سرکار نے حضرت امام حسن کو فرمایا جا اپنے ابا جی کے کول اذان پڑھ دے۔ حضرت امام حسن نے اذان پڑھی، آپ فرماتے ہیں جب میں محمد رسول اللہ سنا، آپ فرماتے ہیں میری وحشت ختم ہو گئی۔ آقا کے غلاموں غور کرو، ایسے طرح دنال جدو قیامت کا دن ہوئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوئے گا، ہر کوئی گھبرا رہا ہوئے گا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے دے وچ ڈوبیا ہوا ہوئے گا، میدان معاشر دے وچ رب تعالیٰ کی طرفوں رب تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم فرماوے گا کہ محبوب ہن کہو بلال کو اذان پڑھے، تو جدو میدان معاشر میں حضرت بلال اذان پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ جدو کہیں گے، محمد رسول اللہ کے نام کے صدقے میدان معاشر کا نقشہ پلٹ جانے گا، ہر ایک کی وحشت انس میں بدل جانے گی، ہر ایک کی گھبراہٹ پریشانی محبت میں بدل جانے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں برکات دے رکھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اے حضور کے نام کی برکت ہے۔ تو آپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام زمین کے آئے نے نال ہی یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرما دیتا کہ اے میرا محبوب آخری نبی ہوئے گا، اے ختم نبوت والی آج یا کل دی تے گل کوئی نہیں نا، کوئی کہے کہ جی انج ہو گیا تے انج ہو گیا، اے ازل تو فیصلے ہو چکے نے کہ میرا محبوب علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور تو بعد نبی کوئی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں عرض کرن دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے، جس طرح آج اسی 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان منایا اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ جی اسی اپنے ملک کی حفاظت کی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں ایسے طریقے 7 ستمبر 1974 میں ختم نبوت کا دفاع ہویا، نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت، آپ کی جڑی ایک رب نے خصوصی آپ کو شان عطا کی تھی، اس کا دفاع کیا گیا کہ اگر اسی اے زمینی جغرافیائی سرحدی حفاظت ہوئی اس دن نو اسی یوم دفاع پاکستان کے ساتھ منا رہے ہیں، تے کل پھر یوم تحفظ ختم نبوت کے ساتھ 1974 7 ستمبر کو جدو نبی پاک علیہ السلام کے غلامہ نے محبوب علیہ السلام کے امتیہ نے کوشش کر کے جدو قادیانیہ نو غیر مسلم کافر قرار دلوایا، تے اس دن کو بھولنا نہیں چاہیے، جس دن کی آج بچے کو دسا ہے نا کہ جی یہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، ہر بندے تے لازم ہے کل کم از کم ایک دفعہ اپنے گھر ضرور اپنے بچوں کو دسو کہ آج 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی یہ منانے ہاں کیونکہ ملک دی سرحد دی حفاظت کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، لیکن ایمان دی سرحد دی حفاظت کرنا اس تو بھی بڑا کام ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں پریشان نہ ہویا کرو، توجہ کرنا، پریشان نہ ہویا کرو۔
طرح کی گل کرے گھبرایا نہ کرو، پتہ نہیں کی ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جس نبی دا اسی کلمہ پڑھا ہے اسی اس نبی نو مننے ہاں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں جتھے سرکار دی گل آ جاوے اتنے کوئی بھی نہیں ہے سارے سامنے، جتھے سرکار دی گل آ جاوے اس تو بعد اسی کسے نو کسے خاطر وچ نہیں لاندے جیڑا ساڈے ملک دی سرحد دی حفاظت کرے، اسی اس نو بڑی عزت دی نظر نال دیکھنے ہاں تے جیڑا غیرت مند عالم دین نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا تحفظ کرے، جیڑا غیرت مند عالم دین ایمان دی سرحد دی حفاظت کرے، اونوں گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دونوں ہاتھاں نال سلام کیتا کرو کہ اے او خوش نصیب ہے کہ جڑا ساڈے ایمان دی حفاظت کر رہا ہے، سانوں سیدھا راہ دس رہا ہے، ادھر نہ جاوی ادھر چور ڈاکو تے لٹیرے بیٹھے نہیں، آ سیدھے رستے دے آ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، آپ علیہ السلام کے امتیوں، جویں 6 ستمبر منانے آ یوم دفاع پاکستان، اسی طریقے کل 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت مصطفیٰ، ایک بار ضرور اپنے گھراں دے وچ دسو کہ یہ 7 ستمبر کا دن ایویں نہیں ہے بلکہ پورے 50 سال ہوندے پے نے کل کہ قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے، یہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے اور یہ اپنی علال اعلان تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ مسجد کا درجہ نہیں دے سکتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یہ ساڈا منصبی فرض ہے، دسیے جنہ بزرگاں نے ساڑیاں محنت کیتیاں، جنہ نے اتنی جان دیا قربانیاں دے کے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اتنا بڑا کام کیتا، اسی انہاں نوں دونوں ہاتھاں دے نال سلام کرنے ہاں۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔